جو رسول کا ہم شکل ہے، نبی کا بالکل کاپی ہے۔ میں نے سنا تھا حسین کا ایک بیٹا ہے جو بے پناہ خوبصورت ہے، آج دیکھ کر کے سمجھ میں آیا واقعی حسین کا بیٹا بے پناہ حسن و جمال کا مالک ہے۔ قریب آیا ابن زیاد تھوڑا سا اور کہا دیکھو اتنے خوبصورت ہو، ایسے جوان ہو، ایسے چہرے کو میں کھا کر خون میں تڑپتا دیکھنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ایسا چہرہ کھا کر خون میں تڑپے۔ دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تم پر انعام و اکرام کی بارش ہو جائے گی۔ حضرت علی اکبر جلال میں آ جاتے ہیں، کیسی بات کرتا ہے، یہاں تو چار جملہ بہت کڑا بولتے ہیں، تو کہتا میں اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دو، ارے میں علی کا پوتا ہوں، میرے رگ رگ میں خیبر سکند کا خون دوڑ رہا ہے، اگر تم لوگ میرے سامنے نہیں آتے تو پھر میں تمہارے سامنے آتا ہوں۔ اپنی تلوار کو لیتے ہیں، ہوا میں لہراتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے یزیدی فوج میں گھس گئے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھا ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان لوگوں نے لکھا علی اکبر نے جب تلوار لہرایا ہے ایسا لگتا تھا بجلی چمک رہی ہے، کبھی وہاں چمکتی تھی کبھی وہاں چمکتی تھی، نہ ان کے پھرتی کا کوئی جواب تھا نہ ان کی شجاعت کا کوئی جواب تھا، جہاں چلتا تھا لگتا تھا حیدر کرار تلوار چلا رہے ہیں، مولا علی کی تلوار چل رہی ہے۔ دشمن کی فوج میں گھسے، اس پار سے کاٹتے ہوئے گاجر مولی کی طرح اس پار نکل گئے ہیں، پھر اس پار سے چلے ہیں، دشمن کی فوج میں گھسے ہیں، ہر طرف کاٹتے ہوئے اس پار نکلے ہیں۔ پیاس کا غلبہ ہوا ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں نا، عرب کا دھوپ ہے، ابھی دوپہر گرمی کا موسم ہے، این دوپہر میں ریتیلی زمین ہے، ایسے میں 3 دن کا پیاسا این دوپہر میں جنگ کر رہا ہے۔ ہم اگر 1 دن کے پیاسے رہے دوپہر میں نکل کے کھڑے ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے روزہ کس کو کہتے ہیں، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو 3 دن کا پیاسا ہو، میدان کارزار میں لڑ رہا ہے، این دوپہر میں ہے، گرمی کا مہینہ ہے، وہ بھی عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، کربلا کی دہلا دینے والی زمین ریتیلی زمین ہے۔ اس دن تلوار چلا لینے کے بعد پیاس کا غلبہ ہوا ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئے ہیں، اے بابا جان اے بابا جان بس 2 گھونٹ پانی دے دیجئے، ذرا سا پانی کہیں سے مل جائے، بابا جان بہت پیاس لگی ہوئی ہے، ذرا سا پانی دے دیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کا یہ اکلوتا بیٹا پورے 22,000 کے لشکر کو اڑا دے گا۔ امام حسین نے کہا بیٹے یہاں پانی کہاں ہے، آؤ۔ ایک روایت میں اپنی انگلی چسائی، ایک روایت میں اپنی زبان چسائی، کیونکہ امام خود پیاسے تھے، لیکن کمال ہے امام کے زمانے میں بھی جیسی زبان اپنے بیٹے کو دیا ہے، حضرت علی اکبر نے زبان چوسا ہے، تسکین مل گئی ہے، پھر دشمن کے فوج میں گھسے ہیں، پھر ویسے ہی کاٹنا شروع کیا، اس پار سے کاٹتے ہوئے اس پار نکلے، اس پار سے کاٹتے ہوئے اس پار آئے ہیں، پھر پیاس کا غلبہ ہوا کچھ دیر میں، بابا جان پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت ہے، ابو نے انگلی چسا دی، تھوڑی راحت مل گئی، پھر دشمن کے فوج میں گئے، ہر طرف حملہ کرنا شروع کر دیا، جدھر جاتے ادھر ہی سر اڑتے نظر آتے ہوا میں، لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے علی اکبر ہے کہاں، کبھی یہاں نظر آتے کبھی وہاں نظر آتے، آندھی طوفان کے طرح حیدر کا پوتا چل رہا ہے، پھر حضرت علی کے یہ پوتے علی اکبر آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، اے بابا جان تھوڑا سا پانی دے دیجئے، ذرا سا پانی دے دیجئے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ امام حسین نے کہا بیٹے یہاں پانی نہیں ہے، اب جاؤ نانا حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے جب علی اکبر چلے ہیں تو عمر ابن سعد نے للکار کر کے کہا کیسے لوگ ہو تم لوگ، ایک بچہ تم سے نہیں مارا جاتا، علی کا ایک پوتا نہیں مارا جاتا، ارے کیا منہ لے کر کے وہاں جاؤ گے، کوفہ کی عورتیں کہیں گے کہ علی کا ایک پوتا پورے 22,000 کے لشکر کا کفایہ کر گیا۔ اگر ایسے نہیں لڑ سکتے ہو تو چاروں طرف سے پہلے گولائی بناؤ، گولائی بنا کر کے تیروں کی بارش کرو، جب وہ چھلنی ہو جائے گھوڑے سے گرنے لگے تب حملہ کرنا۔ وہی کام کیا گیا، چاروں طرف سے تیر چلائے جانے لگے، جب تیروں سے چھلنی ہو گئے تو ایک شخص نے تھوڑا قریب آ کر کے ایک برچھی چلائی ہے کاری، برچھی سیدھے یہاں کلیجے میں اتر گئی ہے، اندر چلی گئی، بہت جب تکلیف بڑھ گئی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، پکارا ہے ادرکنی یا با، اے
अब्बू जान अपने अली अकबर की खबरगिरी कीजिए। इमाम हुसैन वहीं से दौड़े हैं, अपने जवान बेटे के करीब आए हैं। कहते हैं जवान बेटे एक बाप के लिए सबसे मुश्किल काम ये है कि अपने जवान बेटे के कांधे को अपने जवान बेटे के लाशा को कांधा दे दे। हज़रत अली अकबर है, सीने में पर्ची लगी हुई है। हज़रत अली अकबर के सीने में पर्ची है। अली अकबर को बड़ी तकलीफ हो रही है। अपने बाप से कह रहे हैं, ए बाबा जान, ए बाबा जान, ए अब्बू जान, इस पर्ची को निकाल दीजिए, इस तीर को निकाल दीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। ए बाबा जान, इस पर्ची को निकाल दीजिए, फिर देखिए अली का पोता क्या करता है। हुसैन के बेटे ने हिम्मत नहीं हारी है। इमाम हुसैन के लिए बड़ा इम्तिहान का मौका है ये। बेटे के सीने में पर्ची लगी है और बाप को निकालना है। अपने तमाम तर ताकत को एक जगह इकट्ठा करके जब इमाम हुसैन पर्ची खींचते हैं तो बच्ची के नोक में कलेजी भी चली आई है बेटे की। अल्लाह अकबर। उस वक्त इमाम हुसैन पे क्या पीता होगा, क्या नजारा होगा, वो इमाम हुसैन ही समझ सकते हैं। उसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। कुछ देर के बाद हज़रत अकबर की शहादत वाक़ई हो गई। इमाम हुसैन अपने बेटे के लाशा को अपने खांधे पे उठा करके लेके आ रहे हैं। आज लोग कहते हैं इमाम को तो गम ही नहीं हुआ था, खुशी का महीना है, खुशी मनाना चाहिए। मैं कहता हूँ करबला की तारीख उठा करके पढ़ो, हैरत में रह जाओगे। किताबों में लिखा है जब इमाम हुसैन अली अकबर शहीद नहीं हुए थे तो इमाम हुसैन की दाढ़ी शरीफ काली काली थी, इमाम हुसैन के बाल भी काले थे। जब अली अकबर ने पुकारा अधिकनी यादा, ए अब्बू जान अपने बेटे की खबरगिरी कीजिए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए और जब अपने जवान बेटे अली अकबर के लाशे को उठा करके लेके आए तो छोटी सी सैयदा सकीना थी, अपने फुप्पू को हैरत के अब इमाम हुसैन को देखती है, हैरत सदा होकर के फुप्पू को आवाज देती है, ए फुप्पी जान, ए सैयदा ज़ैनब, देखिए बाबा जान को क्या हो गया है। जब बाबा जान यहाँ से गए थे तो एक भी बाल सादा नहीं था, जब वापस आ रहे हैं एक भी बाल काला नहीं है। सदमे से इमाम हुसैन के बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गए हैं। इतना सदमा मौला हुसैन को लगा है। यहाँ पर रुक करके मैं एक बात अर्ज करता चलूं, मुझे इससे पहले वाला महीना याद आ गया। अभी अभी आप कुर्बानी करके आए हो, अभी अभी आपने बकरीद में कुर्बानी की है। ये बकरीद क्या है? इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान गाह में ले गए थे, उनके गर्दन पे छुरी चलाई थी, उनके जगह पे दुम्बा को रख दिया गया था, दुम्बा कुर्बान हो गया था। रब्बे करीम ने कुरान शरीफ में फरमाया ये ज़िब्हे अजीम है, ये बड़ी अजीम कुर्बानी है। अब सोचो उस कुर्बानी को रब ने ज़िब्हे अजीम का खिताब दिया है, तो इस कुर्बानी को आप क्या कहोगे? इस कुर्बानी का नाम क्या दिया जाए? मेरा दिल चाहता है आज पूछूं हजरत इब्राहिम से, ए हजरत इब्राहिम, जब आप अपने बेटे को कुर्बान करने ले गए थे, हजरत इस्माइल को कुर्बान गाह की तरफ ले गए थे, हजरत इब्राहिम इस्माइल ने 4 शर्तें रखी थी। अब्बू जान आप मुझे शौक से कुर्बान कर दीजिए रब की बारगाह में, मगर मेरी 4 शर्तें हैं, इन शर्तों को भी मान लीजिए। बाबा ने कहा हाँ बेटा बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। पहली शर्त ये है मेरा खून वाला कपड़ा मेरी माँ को न दिखाइएगा। दूसरी शर्त ये है मुझे अच्छे से बांध दीजिएगा। तीसरी शर्त ये है कि मुझे पेशानी के बल लेटाइएगा, मेरे गले में नहीं गर्दन में छुरी चलाइएगा, गले पे नहीं चलाइएगा। चौथी शर्त ये है कि अब्बू जान आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा। ये 4 शर्तें हैं। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा था कि बेटे 4 शर्तें तो हैं, मगर ये शर्तें मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी ये 4 शर्तें क्यों हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्बू जान पहली शर्त ये है कि मेरा कपड़ा मेरी माँ को न दिखाया जाए खून वाला, क्योंकि माँ का दिल है ना, माँ की ममता है ना, माँ बहुत तड़पेगी, माँ बहुत रोएगी, बेटे का खून देख लेगी ना उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो बहुत परेशान हो जाएगी, बहुत चीखेगी चिल्लाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी माँ को ये खून आलूद कपड़ा आप ना दिखाइएगा। दूसरा ये है मुझे अच्छे से बांध दीजिएगा, क्योंकि जब छुरी चलेगी ना, जब मुझे तकलीफ होगी ना तो मैं तड़पने लगूंगा। जैसे ही मैं तड़पूंगा आप तो बाप है ना, शफकत पेदरी कहीं गालिब ना आ जाए, कहीं बाप का मोहब्बत काम ना कर जाए, कहीं आप अपने हाथ को रोक न ले। इसीलिए अब्बू जान आप मुझे अच्छे से बांध दीजिएगा ताकि मैं तड़पू न हो, तड़पू नहीं, इधर उधर हाथ पैर ना मारूं। तीसरी शर्त यह है अब्बू
جان کہ میرے گلے پہ نہیں میری پیشانی پہ میرے گردن پہ آپ چھری چلائیں گے، اس لیے جب گلے پہ آپ چھری چلائیں گے خون نکلنے لگے گا، اگر آپ نے پٹی کھولی اور دیکھ لیا ہو سکتا ہے میرا یہ چہرہ دیکھ کر کے یہ رخسار دیکھ کر کے آپ اپنے ہاتھ کو روک لیں، کہیں اپنے ارادے سے باز نہ آ جائیں، اسی لیے مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجئے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، اس لیے ابو جان کہ جب میں دکھائی دیتا رہوں گا، جب میں نظر آتا رہوں گا، کہیں باپ کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے، باپ کی محبت کام نہ کر جائے، اسی لیے آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے آپ چھری چلا دیجئے گا، جب گرم گرم خون لگ جائے آپ کو یقین ہو جائے میرا بیٹے کی قربانی ہو گئی، تب آپ اپنے آنکھوں سے پٹی کھولیں گے۔ اب سنو، میرا دل چاہتا ہے حضرت ابراہیم کو آواز دوں، حضرت ابراہیم آپ جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے گئے تو 4 شرطیں بیٹے نے رکھے تھے، ایک شرط یہ ہے ماں کو خون کا کپڑا نہ دکھایا جائے، دوسری شرط یہ ہے اچھے سے باندھ دیا جائے، تیسری شرط یہ ہے پیشانی کے بل لٹا دو، چوتھی شرط یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو۔ حضرت ابراہیم ذرا کربلا کی تپتی زمین بھی تو دیکھو، جنگوا کی خاردار وادی بھی تو دیکھو، کہاں بھی بیٹا شہید ہو رہا ہے، وہاں تو آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اے بیٹا تجھے رب کی بارگاہ میں قربان کرنا ہو، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہاں بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے اے ابو جان مجھے جانے دیجئے، ابو جان مجھے جانے دیجئے۔ اے حضرت ابراہیم وہاں تو آپ کے آنکھ پہ پٹی ہے، ماں کو خون والا کپڑا نہیں دکھانا ہے، یہاں ماں کھڑی دیکھ رہی ہے بیٹا خون میں لطپت پڑا ہوا ہے، ماں کھڑی دیکھ رہی ہے بیٹے کو تیر پہ تیر لگا جا رہا ہے، وہاں تو آپ کے آنکھ پہ پٹی ہے، یہاں باپ شہید ہوتا بیٹے کو دیکھ رہا ہے، بیٹے کو لہو لہان ہوتا دیکھ رہا ہے، بیٹے کو بچیاں کھاتا دیکھ رہا ہے، بیٹے کو تلوار کھاتا دیکھ رہا ہے۔ اے حضرت ابراہیم وہاں تو آپ کے بیٹے کے بدلے میں دمبا کٹا تھا، اس کو رب نے ذبح عظیم کا خطاب دیا، اس میں آپ کا بیٹا کٹا بھی نہیں ہے، آپ کا بیٹا مرا بھی نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی شہادت بھی نہیں ہوئی، گردن پہ چھری بھی نہیں چلی، اس کے بدلے میں تو دمبا کٹا ہے۔ اس کے بعد رب نے ذبح عظیم کا خطاب دیا، جہاں آپ کا بیٹا نہیں کٹا ان کے بدلے میں دمبا کٹا ہے، میرے حسین کا تو پورا دمبا کٹا ہے۔ جب اس قربانی کو ذبح عظیم کہا جائے تو اس قربانی کو کیا کہا جائے گا، ہے نا؟ بس اپنی تقریر کو میں اسی ایک شہادت پہ اسٹاپ کرتا ہوں، پھر اب اگلے سال آؤں گا تو شہادت بیان کروں گا۔ ہاں، شہادت صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا کے واقعات تک ہی درد ہے، احساس ہے، کربلا کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ کربلا تک ابھی تک جو معاملہ ہے امام حسین کی شہادت تک یہ مرد میدان میں گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، عورتوں پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، عورتوں کے ساتھ کسی نے دسترازی نہیں کی ہے، مگر بعد کے معاملے جو ہے بڑے دل خراش ہیں، بڑے شرمناک ہیں، بڑا رونا آتا ہے۔ پھر کبھی کوفہ کی گلیوں میں ہے، کبھی ملک شام میں ہے، کبھی دمشق میں ہے، دمشق کے بازار میں ہے، طرح طرح کی روایات ہے، سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ سب تمام اہل بیت کو زنجیر جکڑ کے امام زین العابدین ہے، امام سیدہ زینب ہے، سب کو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کمر میں زنجیر ہے، گردن میں زنجیر پہنائے ہوئے قیدی کے جیسے، کوفہ سے حلب سے حمص سے دمشق لے جا کر کے دمشق کے بازار میں، بیچ بازار میں رسول کی بیٹیوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہاں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یزید سے کچھ لوگوں نے بغاوت کیا تھا، کہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، کافر لوگ ہیں، معاذ اللہ، مسلمانوں سے ٹکرا گئے تھے، تو باغیوں کے گروہ کو قتل کر دیا گیا، جو اس کے سرگنا ہے اس کا سر نیزے پہ لایا گیا ہے، اور جو باقی بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یزید نے پورے شہر کو سجا لیا ہے، دلہن کے جیسا پورا دمشق ملک شام سجا ہوا ہے، بیچ بازار میں لے جا کر کے قافلہ روک دیا گیا۔ ایک بڑھیا نے، ایک ضعیفہ نے دیکھا قیدی لوگ ہیں تو کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ کپڑے اپڑے بھیجے۔ سیدہ زینب ایک شخص لے کر کے آیا کہ اس قافلے کا سالار کون ہے، مین آدمی کون ہے۔
تو بتایا گیا کہ وہ خاتون ہے جو پردے میں ہے، وہی خاتون اس قافلے کے سالار ہے۔ سیدہ زینب کے پاس وہ آئے اور کہے کہ ایک خاتون نے، ایک بوڑھی نے، ایک ضعیفہ نے